اللہ اللہ اللہ۔ حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک آپ سارے انبیاء کو پڑھ لیں، وہ سارے یہی کہتے رہے کہ اللہ کے رسول آنے والے ہیں، اللہ کے رسول آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں۔ پر فرق کتنا ہے، وہ کہا کرتے تھے آنے والے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ آ گئے ہیں۔ وہ مسلمان تو چھوٹا سمجھتا ہے، تو شاید ہلکا جانتا ہے، ہوش کر اور اپنے اندر کے مصطفیٰ کریم کے اس غلام کو بیدار کر۔ رب فرماتا ہے میں نے تمہارے اوپر بڑا ہی احسان کیا ہے، میں نے بڑا ہی احسان کیا۔ یا اللہ کیا؟ اور میں اس بات سے فیہم رسول ہوں، میں نے تمہیں اپنا شانوں والا رسول عطا کیا ہے۔ دیکھو تو لوگ کہتے ہیں ہمیں بھی بڑی خوشی ہے، ہمیں بھی میلاد نہیں ہم مناتے، خوشی ہمیں بھی بڑی ہے، پر جلوس میں ہم نہیں جاتے۔ میں دردمندانہ سوال ہے بھائی، ہمیں کیسے پتہ چلے گا تمہیں خوشی ہے؟ خوشی ہو تو کیسے پتہ چلے گا؟ بھائی ایک آدمی نے اپنے بھائی کو بلایا کہ میرے بیٹے کی شادی ہے، اس کو کارڈ بھیجا، اس نے وصول ہی نہیں کیا، میں ناراض ہوں۔ اس کو کہا شادی کی دعوت پہ آؤ، کہا میں نے نہیں آنا، میں ناراض ہوں۔ اور ہر بات پہ کہتا ہے مجھے بڑی خوشی ہے پر تم شادی کرو، آنا میں نے کوئی نہیں، مجھے بڑی خوشی ہے پر میں بارات کے ساتھ نہیں جاؤں گا، خوشی مجھے بڑی ہے، خوشی مجھے بڑی ہے پر میں ولیمے میں نہیں آؤں گا۔ تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ تو اپنی خوشی سام کے رکھ کول، تو نہ ہی کہہ رہے ہی چنگا ہے۔ او بھائی ہم یہ صرف کہہ رہے ہیں کہ مسرت کا اظہار تو کرو، خوشی کا اظہار تو کرو، تھوڑا سا تمہارے چہرے تو بتائیں کہ تمہیں مصطفیٰ کے آنے کی بڑی خوشی ہے۔ اور یاد رکھو یہ میلاد شریف کا موقع پوری امت مسلمہ کو پیغام دیتا ہے، اور یہ موقع عالم کفر تک یہ پیغام پہنچاتا ہے کہ یہ قوم آج بھی سب سے زیادہ جڑی ہے تو اپنے نبی کے قدموں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے میلاد انقلاب کا نام ہے۔ میلاد جب تک نہیں ہوا تھا تو بیٹیاں زندہ دفن ہوتی تھی۔ آپ علماء سے یہ سن تو لیتے ہیں پر ذرا اس معاشرے کی بے حسی تو دیکھو، بیٹی جان ہوتی ہے باپ، بیٹی رونق ہوتی ہے گھر کی۔ او بھائی بیٹی جو اتنے بخار والی ہوئی تو آپ پڑھیے نا، حضرت داعیہ کلبی کہتے ہیں میں موجود تھا جب وہ شخص آیا تھا۔ لوگ 12 ربیع الاول کے اس معاملے کو معمولی واقعہ سمجھنے لگے۔ نہ بھائی ہم تمہیں پیغام دے رہے ہیں، یہ معمولی واقعہ نہیں۔ حضرت داعیہ کلبی کہتے ہیں اس شخص نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 100 بچی زندہ دفن کی ہے، زندہ دفن۔ اور کہتے ہیں میری اپنی بیٹی، میں سفر پہ تھا تجارت پہ، تو میرے پیچھے سے میرے گھر میں بیٹی ہو گئی، میری بیوی نے اپنے میکے جا کے چھپا دی، میں واپس آیا تو اس نے کہا بچہ ہوا تھا فوت ہو گیا، میں نے دفن کر دیا۔ جب بچی 4-5 سال کی ہوئی تو مجھے پتا چلا میری بیٹی ہے۔ کہتے میں اسے لایا اور میں نے اسے کہا میں تیرا باپ ہوں، تجھے تحفہ دے کے دوں گا، کھانا کھلاؤں گا۔ کہتے وہ میرے بالوں سے کبھی لپٹتی، کبھی میرے سینے پہ ہاتھ رکھتی، کبھی میرا ماتھا چومتی، پر میں اسے لے گیا اور لے جا کر میں نے گڑھا کھودا، اور اس گڑھے میں اس بچی کو جب رکھا، اس نے باہر آنا چاہا تو میں نے اس کے سر پہ ضرب لگائی، جب چوٹ لگائی تو وہ دوبارہ گڑھے میں گری۔ میرا ویسے وجدان کہتا ہے کہ جب سے میلاد ہو گیا ہے، آج کسی باپ کی بیٹی اگر چارپائی سے گر جائے تو شاید وہ ساری رات سو نہ سکے کہ بچی گر گئی ہے میری۔ کہتے میں نے چوٹ لگائی سر پہ، خون بہا تو وہ گری، میں نے مٹی ڈالی، وہ ابا جی کہتی رہی۔ تو داعیہ کلبی کہتے وہ بتا رہا تھا، اور نبی کریم بار بار اپنی چادر کا پلو اٹھاتے تھے اور اپنے آنسو پوچھتے تھے، بار بار چادر کا پلو اٹھاتے تھے اور آنسو پوچھتے تھے، بار بار اٹھاتے تھے آنسو پوچھتے تھے۔ حضرت داعیہ کلبی کہتے حضور نے پوچھا تیری جرت کیسی ہوئی، تو حوصلہ کہاں سے لایا؟ اس نے کہا محبوبہ پتہ نہیں، لیکن قربان جاؤں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج سویرے آپ کے ایک صحابی کو یہ کہتے سنا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تو وہ یہ رحمتا للعالمین کے لفظ ہے، یہ تو میں نے اپنی مرتی ہوئی بیٹی سے سنے تھے۔ تو آج جب میں نے اس کی زبان سے سنے تو میں نے کہا تو انہیں جانتا ہے؟ کہا جانتا ہوں۔ کہا مجھے بھی لے جائے۔ تو حضور میں آپ کے دروازے آیا ہوں، رب معاف کر دے گا؟ تو میرے حبیب نے فرمایا چل پڑھ کلمہ، جو میرا کلمہ پڑھ دے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیا کرتا ہے۔ بھائی غلاموں کے ساتھ ظلم ہو۔ حضرت بلال حبشی، حضرت بلال کے بارے میں بڑے واقعات ملتے ہیں۔ ایک واقعہ بڑا منفرد لکھا ہے کتابوں میں۔ حضرت بلال سے لوگوں نے کہا آپ نبی پاک سے متاثر کیسے ہوئی؟ تو جناب بلال کہنے لگے
میں زیادہ لوگوں کو، مکے کے لوگوں کو جانتا ہی نہیں تھا، جو کہ میری ڈیوٹی تھی گھر میں کام کرنے کی، اور مجھے سخت سزا ملتی تھی امیہ بن خلف کی طرف سے۔ بلکہ تحقیق یہ ہے کہ یہ عبداللہ بن جدعان کے غلام، امیہ بن خلف نے تو جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو پھر خریدا۔ عبداللہ بن جدعان کہنے لگا میں فارغ نہیں، آپ لے لیں، آپ اس کو سزائیں دیں۔ تو کہتے میں ان کے گھر میں ہوتا تھا تو میں تو زیادہ لوگوں کو جانتا ہی نہیں تھا، کبھی مجھے موقع ہی نہیں ملا تھا باہر نکلنے۔ ہماری غلاموں کی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ آج تو ہر آدمی کہتا ہے نا میں کچھ چودھری سے لے کے کھاتا ہوں۔ یہ جو تیرے اندر حوصلہ ہے نا، یہ میرے رسول نے تجھے عطا فرمایا ہے، یہ میرے نبی نے تجھے دیا ہے، ورنہ تو غلام بکا کر۔ یہ حوصلہ تجھے رسالت مآب نے دیا۔ حضرت بلال کہتے میں ایک دن مجھے بخار چڑھ گیا بڑا تیز، میں لوگوں کو جانتا نہیں تھا، فرماتے مجھے تیز بخار چڑھ گیا تو ٹھنڈ بڑی سخت تھی، میرے مالک نے مجھے 23 کلو جو دیے پیسنے کو چکی پہ۔ کہتے میں بیمار تھا تو میں نے کچھ دوائی لی جو اس وقت موجود ہوتی تھی، تو میں نے ایک لحاف لیا، دودھ پیا تو مجھے نیند آ گئی۔ جب میں سویا تو میرا مالک آ گیا، اس نے آ کر کے مجھے سوئے ہوئے دیکھا تو کھینچ کر کمبل اتارا، رضائی اتاری، لحاف اتارا، کہنے لگا اب تیری سزا یہ ہے کہ تو کھلے میدان میں بیٹھے گا، وہاں چکی پیسے گا، اور دوسری سزا یہ ہے کہ تجھے قمیض پہننے کی بھی اجازت نہیں۔ حضرت بلال کہتے تیز بخار، ٹھنڈ کا عالم، اور جب میں چکی پیس رہا تھا تو رو رہا تھا، اور میں پوچھ رہا تھا خدایا ہمارے نصیب۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے دروازے کے قریب سے رسول پاک گزرے اور مجھے ہائے ہائے کرتے دیکھا تو دستک دی۔ میں نے کہا کون ہے؟ دروازہ کھلے آ جاؤ۔ محبوب اندر آئے تو پوچھنے لگے کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا جاؤ اپنا کام کرو، یہاں دکھ سارے پوچھتے ہیں، مداوع کوئی نہیں کرتا۔ کہتے میں نے سخت جملے کہے معاذ اللہ، حضور چلے گئے، اور جب حضور جا رہے تھے تو میں کہہ رہا تھا بس جا رہے ہو نا، میں نے پہلے ہی کہا تھا جاؤ۔ کہتے قربان جاؤں، تھوڑی دیر گزری تو اللہ کے رسول کے ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ تھا، کھجوریں تھی، حضور تشریف لائے اور کریم رسول نے مجھے کھجوریں دی، دودھ پلایا اور کہا چل جا کمبل میں بیٹھ جا۔ تو میں نے کہا چکی کون پیسے گا؟ وہ تو بڑا مارے گا۔ کہتے ہیں لوگوں اس نبی کا میلاد اور معراج بھول نہ جانا، اس رسول پاک کی محبتوں میں کمی نہ آنے دینا، اس محبوب کا نعرہ ساری دنیا میں لگا دینا۔ فرماتے میرے حبیب کے میں قربان جاؤں، مصطفیٰ کریم نے فرمایا تو بیٹھ رضائی میں اور آج تیرے حصے کی چکی میں پیسوں گا۔ کہتے ساری رات حضور چکی پیستے رہے، ساری رات۔ سویرے میں اٹھا اور میرے حبیب پاک نے مجھے وہ سارا کچھ دیا اور خود چلے گئے۔ اگلی رات پھر آئی تو حضور پھر آ گئے، مجھے پھر رضائی میں لٹایا، دودھ پلایا اور ساری رات چکی پیسی۔ کہتے ہیں بس تیسرے دن حضور چکی پیس کے جانے لگے تو میں نے قدم تھام لیے۔ میں نے کہا بیبا دنیا ساری جھوٹ بولتی ہے، زمانہ سارا غلط کہتا ہے، جو غلاموں کے حصے کا کام کرے وہ اللہ کا سچا رسول ہوا کرتا ہے۔ میں دو چار باتیں آپ سے وہ والی کرنا چاہتا ہوں جو میلاد شریف پہ سننا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔ میرے عزیزو، جس طرح ہمارے ذمے ماں باپ کے حقوق ہے، اسی طرح سے ہمارے اوپر ہمارے نبی کے بھی یہ حقوق خود قرآن مجید نے بیان کیے، رسول پاک نے بیان کیے، صحابہ کرام نے بیان۔ ہمیں قرآن و سنت سے وہ حقوق ملتے ہیں، ان میں پہلا حق یہ ہے کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ پہ بھی ایمان لانا ہے اور اللہ کے رسول پہ بھی، اور ایمان لانا ہے تگڑا سارا۔ اس طرح نہیں کہ بات آپ کی صحیح ہے، رزق حلال کھانا چاہیے پر گزارا بھی تو نہیں نہ ہوتا آرام کے بغیر، جھوٹ کے بغیر کام بھی تو نہیں نہ چلتا، یہ نہیں۔ جو حضور کہتے اس پہ ڈٹ جا، یہ ایمان ہے، یہ حق ہے نبی پاک، جو حضور کہتے اس پر تو ڈٹ جا۔ ایک صحابی تھے حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک نے فرمایا تھا اس وقت تک موت نہیں آئے گی۔ کسرا کا ایک بادشاہ تھا تو وہ بڑے وزنی سونے کے کنگن پہنا کرتا تھا، اور جب وہ کوئی بات کرتا تھا نا، فیصلہ کرتا تھا تو کنگن ہلاتا تھا۔ عرب کے اندر مشہور تھا کنگنوں والا بادشاہ، سونے کے موٹے کنگن اس نے پہنے ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سراقہ سے کہا تھا اس وقت تجھے موت نہیں آئے گی جب تک کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں نہیں آ گئے۔ ایک جنگ کا موقع تھا، کافر قلعہ بند ہو گئے، انہوں نے نا بہت بڑا ایک قلعہ تھا، بڑی دیواریں تھی، اندر سے کنڈی لگا لی، باہر نہیں نکلتے۔ مسلمانوں کی مجبوری تھی کہ وہ باہر نکلے تو جنگ کریں۔ ایک منجنیک ہوتی تھی، اس طرح غلیل نہیں ہوتی، اس طرح دو بانس بہت لمبے باندھ کے، تو اس کے اندر جس طرح وہ چولہا ہوتا تھا بچوں کا کہ پینگ آخی دسی انہوں، اس طرح اس کو بنایا جاتا تھا، اور پیچھے اس کے اندر گولا رکھ کے لوگ کھینچتے تھے پیچھے،
اور جب چھوڑتے تھے تو وہ جا کے دشمن پہ لگا کرتے. اسی کو دیکھ کر پھر توپ ایجاد کی گئی. حضرت سراقہ بن مالک کہنے لگے اس منجنیق میں مجھے بٹھاؤ اور کھینچ کے اندر پھینکو, میں اندر سے جا کے دروازہ کھول دیتا ہوں. ایمان کی بات کر رہا ہوں, اندر جا کے دروازہ کھولتا ہوں. تو صحابہ کہنے لگے پہلی تو بات یہ ہے کہ جب تو اندر گرے گا تو تیری ہڈی پسلی کوئی نہیں بچے گی, اور اگر بچ بھی گئی تو جن کے بیچ تو جائے گا وہ تجھے چھوڑیں گے. رسک نہ لے, تو نہیں بچے گا اگر اندر گیا تو. جناب سراقہ بن مالک آنکھیں کھول کے دیکھا, فرمانے لگے تم مجھے پھینکو, مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا, بالکل بے فکر ہو کے پھینکو. کہا کس لیے؟ فرمایا اس لیے کہ میرے رسول نے فرمایا تھا تو اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کسرا کے کنگن نہیں آ جاتے. کنگن ابھی نہیں آئے, جب تک کنگن نہیں آئیں گے حضرت اسرائیل بھی کوئی نہیں آئیں گے. ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. حضرت سراقہ بن مالک کو پھینکا, اندر گئے, گرے بھی, دروازہ بھی کھولا, باہر بھی آئے, سارا کچھ ہوا. اور باہر آ کے لوگوں سے کہنے لگے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میرے نبی کے فرمان بڑے سچے ہیں؟ ہوا ہے کچھ؟ زمانہ گزر گیا, حضرت عمر کا دور آیا تو حضرت سراقہ بڑے بوڑھے ہو گئے, یہ آنکھیں جھک گئی, بال سفید ہو گئے, بیمار ہو گئے, ضعیفی آ گئی. اس وقت کسرا کا علاقہ فتح ہوا اور کنگن حضرت عمر کے پاس آئے. تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جاؤ بلاؤ سراقہ کو. تو لوگ کہنے لگے حضور وہ تو اٹھ نہیں سکتے, بوڑھے ہو گئے. فرمایا ایک دفعہ کان میں جا کے کہو تو صحیح, کہو تو صحیح. جتے کان میں جا کر سراقہ کنگن آ گئے ہیں تو اس بوڑھے کو اللہ نے زلیخا کی طرح جوانی عطا کی. اٹھے. اور حضرت عمر کے زمانے میں جب مسجد نبوی بھری ہوئی تھی, کسرا کے کنگن حضرت سراقہ نے پہنے تو صحابہ پھر میرے رسول کے نعرے لگانے, کہنے لگے دیکھو میرے نبی نے جو فرمایا حق اور سچ فرمایا. ایمان کی مضبوطی لائیں. مسلمان کمزور باتیں کرتا ہے, اس کمزوری سے باہر آئے. یہ کہتا ہے میں مسلمان ہو جاؤں گا, نمازی ہو جاؤں گا تو دکان کیسے چلے گی, داڑھی رکھوں گا تو حالات کیسے بدلیں. باہر آئے, ایمان میں مضبوطی لائے. پہلی بات حضور پہ ایمان لاؤ. دوسری بات نبی پاک کی تعظیم اور توقیر کرو, تعظیم مصطفیٰ کرو. کس طرح کرو, کس حد تک کرو, اس کی کیفیات کیا ہے, اس کا طرز کیا ہے, کتنی تعظیم کرنی ہے. تو وہ بھی عروہ بن مسعود ثقفی نے 1400 صحابہ کا کٹھا عمل بتایا ہے. جب وہ آئے نبی پاک کے پاس حدیبیہ کے موقع پر اور واپس گئے تو جا کے کہنے لگے میں دیکھ آیا ہوں, میں نے ساری زمانہ دیکھا ہے, پر جو ادب نبی پاک کی امتی اپنے نبی کا کرتے ہیں وہ میں نے کسی کا کرتے نہیں دیکھا. اور وہ ادب کس طرح کا؟ عروہ بن مسعود کہنے لگے ابو سفیان یار میں نے عجیب منظر دیکھا ہے کہ نبی پاک نے ناک سے ریچھ نکالی ہے اور عثمان غنی جیسے مالدار آدمی نے اپنے ہاتھ پہ لے کے چہرے پہ مال لی ہے. میں نے عجیب منظر دیکھا ہے کہ حضور نے پانی منہ میں ڈالا کلی کرنے کے لیے اور بلغم مبارک نکلی ہے تو عبد الرحمن بن عوف جیسا سردار اور سیانہ بندہ اس کو لے کے چہروں پہ مال رہا ہے. اور میں نے دیکھا ہے عمر فاروق جیسے لوگ, عثمان غنی, مولا علی جیسے دلیر لائنوں میں کھڑے ہوئے کہ حضور کے جسم سے لگے ہوئے پانی کا ایک قطرہ ہمیں مل جائے اور اس قطرے کے ساتھ ہم اپنے وجود کو مس کریں تاکہ اللہ ہمیں بھی تبرک عطا فرما دے. صحابہ نے تعظیم رسالت مآب کا وہ منظر بیان کیا, وہ کیفیات بیان کی کہ لوگ آشش کر اٹھے اپنے دلوں میں حضور کی تعظیم. اور پھر ہے اطاعت رسول, جو حضور کی فرما برداری نہیں کرتا. نبی پاک نے فرمایا جو میرا ہوگا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے. حضور آپ کا کون ہے؟ فرمایا جو میری مانے وہ میرا ہے. ہم کس کے غلام ہیں؟ بھئی غلام کی اپنی مرضی نہیں ہوتی, اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی, اس کی اپنی چاہت نہیں ہوتی. مرضی وہ جو اس کے آقا. اگر نبی پاک کے غلام ہے تو رنگ روپ نبی پاک جیسا ہونا چاہیے, اٹھنا بیٹھنا رسول پاک جیسا ہونا. اور کس طرح کا ہونا چاہیے؟ لو سنو ایک حدیث, یہ بخاری ہے اور دیگر کتب میں بھی موجود ہے. جب حضرت ابوبکر صدیق نبی پاک کو لے کے آئے نا یہاں مدینہ طیبہ, تو مدینے کے سارے لوگوں نے نبی پاک کی زیارت نہیں کی تھی, کچھ نے دیکھا تھا کچھ نے نہیں دیکھا. جب یہاں لے کے آئے جناب صدیق اکبر تو کہتے ایک درخت کے نیچے دونوں بیٹھ گئے. اب حال یہ تھا کہ جس طرح کے کپڑے حضور کے تھے جناب صدیق اکبر کے بھی اسی طرح کے تھے, جس طرح کا لباس حضور نے استعمال کیا اسی طرح, اور جس طرح کا امامہ جناب محبوب نے باندھا ویسا ہی جناب صدیق اکبر نے. اور صحابہ کہتے ہیں اگر امامے کا ایک پیچ کہیں سے حضور کا ڈھیلا تھا نا جناب صدیق اکبر کا بھی ڈھیلا تھا. اس طرح ہر چیز رنگی ہوئی تھی حضور کے رنگ میں, کچا رنگ للاری والا تے جڑا چڑھدا لیندا رہندا, عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. کہتے ہیں وہ ساری کیفیات وہی تھی. اب مدینے کے جن لوگوں نے دیکھا نہیں تھا نا, کچھ لوگ تو نبی پاک سے سلام لیتے ہاتھ چومتے بیٹھ جاتے اور کچھ حضور کے پاس ہی نہ آتے, جناب صدیق اکبر کے ہاتھ چومتے بیٹھ جاتے.
حضرت صدیق اکبر سمجھ گئے کہ لوگوں کو دھوکا ہو رہا ہے. انہوں نے پتہ کیا کیا, ایک چادر لی, موسم تھا گرمی کا اور دھوپ نکلی ہوئی تھی, اگرچہ سائے میں بیٹھے تھے پھر بھی حضرت صدیق اکبر نے نبی پاک کے اوپر سایہ کر, تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے جو سایہ کرنے والا ہے وہ غلام ہے اور جس پر سایہ کیا جا رہا ہے وہ آقا ہے, وہ آقا ہے. سایہ کر دیا جناب. اب لوگوں کو پتہ چلا. ہمارے علماء کہتے ہیں کس قدر زیادہ جناب صدیق اکبر نے اپنے آپ کو حضور کے رنگ میں رنگا تھا کہ کوئی پہچان نہیں سکتا. یہاں تو بھائی یورپ کے ممالک میں مسلمان حکمران کھڑے ہوتے تو پتہ ہی نہیں چلتا مسلمان کون سا ہے, عیسائی کون سا ہے. جس طرح کی پینٹیں ان کی ہیں اسی طرح کی ان کی ہے, جس طرح کے چہرے ان کے اسی طرح کی ان کی. مسلمان کی انفرادیت ہے, اس کا رنگ روپ بتاتا ہے کہ یہ رسول پاک کا ماننے والا. اب یہاں ایک بات اور میں کر جاؤں, لطیف بات ہے. یہاں بزرگ فرماتے وہ چند منٹوں کے لیے سایہ کیا تھا جناب صدیق اکبر نے نبی پاک کے اوپر, چند منٹوں کے لیے. تو حضور نے اس کا صلہ یہ دیا ہے کہ قیامت تک حضرت صدیق اکبر کی قبر پہ اپنے گنبد کا سایہ کر دیا ہے, قیامت تک کے لیے سایہ. تو امت کی سب سے بڑی ڈیوٹی لگائی ہے نبی پاک. وہ ڈیوٹی یہ ہے کہ امت نبی پاک کا دین آگے پہنچائے. یہ ڈیوٹی ہے امت کی. یہ پیغام آج آپ نے ضرور یاد رکھا. امت کی ڈیوٹی ہے کہ نبی پاک کا دین لے کے جائے. مدینے میں مرنے کی بڑی فضیلت ہے نا, لیکن حضرت بلال کی قبر کہاں ہے؟ ملک شام میں. اگر وہ فضیلت دیکھتے رہتے نا کہ مدینے میں دفن ہوں گا تو سیدھا جنت میں جاؤں گا, کام نہیں کر سکتے. اگر وہ فضیلت دیکھتے رہتے, مدینے میں مرنے کی بڑی فضیلت ہے, پر حضرت سعد بن ابی وقاص کی قبر چائنا میں. مدینہ کے اندر وصال کی بڑی فضیلت ہے, پر حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر ترکی میں. بھائی صحابہ پھیل گئے, گلی گلی نگر نگر گئے, انہوں نے جگہ جگہ جا کے نبی پاک کا دین پھیلایا. تو 10,000 مسجد دیکھ کے فارغ ہو جاتا ہے؟ یہاں لوگ بڑی زبانیں کھول کھول کے کہتے ہیں علماء کچھ نہیں کرتے, مولوی سو گئے. اور خدا کے بندو 10-10 ہزار روپیہ لے کے یہ لوگ 5 وقت مسجدوں میں اذانیں پڑھتے, اور کبھی لوگوں کے دکھوں کو جا کے دیکھو تو پتا چلے کیا حشر ہے, کیا پروٹوکول ہے مولوی کا معاشرے, کیا احترام رہ گیا ہے, کون سا درجہ ہے. اس کا دل کرتا ہے وہ 2-4 باتیں کر کے گزر جاتا ہے. لیکن علماء کی زندگیاں کبھی پڑھ کے دیکھو, اگر دین کے چمن میں بہار ہے تو ان علماء کی وجہ سے ہی ہے. وہ جو موٹے درباروں کے سجادہ نشین پیر ہیں وہ تو نکلتے ہی نہیں, وہ تو کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے ممبر ہے, وہ کب نکلیں گے؟ جتنے ڈنڈے کھاتے ہیں یہ مولوی کھاتے ہیں. اور یار ابھی تک اس امت نے دعائے قنوت یاد نہیں کی. رسول اللہ کے نام لینے والوں کو ابھی تک حضور کے 10 عشرہ مبشرہ صحابہ کے نام یاد نہیں. اور یارو اتنا بڑا ظلم کہ نبی پاک کی ازواج کے نام یاد نہیں. اتنی بڑی زیادتی کے لوگوں کو دین کے موٹے موٹے مسئلوں کا نہیں پتا. میرے ساتھ دائیں بائیں جو لوگ رہتے ہیں میں انہیں بھی دین نہ سکھا سکوں. تیری میری ڈیوٹی ہے, حق نے کر دی ہے دوری دوری خدمتیں تیرے سپرد, خود تڑپنا بھی ہے اوروں کو تڑپانا بھی ہے. میدان میں نکلنا ہے کریا کریا, کوچا کوچا, نگر نگر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, کام ابھی ختم نہیں ہوا. اقبال کہا کرتے تھے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے, ابھی دور دور توحید کا نور پھیلانا ہے. 4.5 ارب کافر کو مسلمان کرنا ہے, جو مسلمان دین سے دور ہے انہیں قریب لانا ہے. ہمارے جوانوں کو غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے, انہیں بتایا جا رہا ہے بت پوجنے والا بھی کسی نہ کسی رنگ میں اللہ کو پوچھتا ہے. حکمران کہتے ہیں چرچ بھی چلے جاؤ تو کوئی حرج نہیں, اونلی دیوالی میں بھی چلے جاؤ تو کوئی حرج نہیں. او ظالموں, تمہیں شرم نہیں آئی؟ تمہیں خبر نہ ہوئی کہ جن بت پوجنے والوں کی ہولی میں تم گئے ہو, ان بتوں کے خلاف ہی تو ساری زندگی میرے نبی نے جہاد کیا ہے. ان بتوں کے ساتھ ہی, ان بتوں کے ماننے والوں کے خلاف ہی تو حضور نکلے. تم ان کے پاس چلے گئے جن کے خلاف حضور جہاد کرتے رہے. ہمیں نکلنا ہے, ہمیں 1 2 3 4 کر کے. آپ یقین کریں, میں تو کہا کرتا ہوں کوئی آدمی اپنی دکانداری چمکانے کے لیے بھی اس دور میں دین کا کام کرتا ہے تو اس کی بھی مہربانی. اور چلو نام تو لے رہا ہے, کچھ کر تو رہا ہے. حالات اتنے گمبھیر ہو گئے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ہمارے جوانوں کو دہریہ بنایا جا رہا ہے. ایسی ایسی چیزیں سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے گھروں کے اندر آ گئی ہیں کہ ہر چیز بکھری ہوئی ہے. میں مثبت بات کرنے کا عادی ہوں, میں یہ درس دیتا ہوں. آج کے دن امت مسلمہ کو اتنا بڑا پنڈال اور سارا بھرا ہوا, ہزاروں لوگ یہاں آئے ہیں. ابھی ایک ساتھی مجھے کہہ رہے تھے آج تو واقعی آپ نے عید بنا دی ہے, اینج تو عید پڑھن جائید ہے. آج تو آپ نے, تو میں نے کہا ہم کون ہوتے ہیں عید بنانے والے, یہ تو عید محبوب کو پیدا کرنے والے نے بنائے.
یہ تو واقعی عید کا سما لگ رہا ہے۔ عزیز بھائی یاد رکھو، آج کے دن مسلمان کو عہد وفا کرنا ہے۔ ایک مکران شاہ بادشاہ گزرا ہے ایران کا، کچھ نرم دل تھا، وہ نہ سیر کرنے نکلا، درمیان میں پل آتا تھا، ایک دریا تھا، اس کا پل تھا، پل کے اس پار جنگل تھا، سبزہ تھا، سیرگاہیں بنی ہوئی تھی۔ بادشاہ وہاں 2-4 دن رہنے کا ارادہ کیا۔ جب بادشاہ وہاں پہنچتا ہے نا مکران شاہ، تو اس نے دیکھا کہ وہاں 2-3 دن قیام کرنا ہے، جھیل ہے، سیرگاہ ہے، وہاں اس نے رکنے کا پروگرام بنا لیا۔ بادشاہ تو علیحدہ اس کے لیے رہائش تھی، سپاہی علیحدہ رہتے تھے۔ یہاں تو لوگ کہتے ہیں نا وہ پولیس کو ڈانٹتے ہیں، پولیس کو پوچھتے ہیں، اور بھائی پولیس تو تمہارے ماتحت ہوتی ہے، پولیس تو سمجھ گئی ہے کہ تم کس طرح ان سے کام لیتے ہو، ان کو تو تم اپنے تحت رکھتے ہو۔ پولیس والے علیحدہ رہتے تھے، اس کے ساتھ جو سپاہی گئے ہوئے تھے، گن مین گئے ہوئے تھے۔ مکران شاہ سیر سپاٹے میں رہتا تھا۔ ایک بوڑھی عورت تھی، اس کی ایک گائے تھی، وہ جنگل کے اندر بوڑھی رہتی تھی، گائے اس کی وہاں چرتی رہتی تھی۔ شام کو وہ گائے گھر لوٹتی، بوڑھی دودھ پی کے سو جاتی۔ سپاہی اس بوڑھی کے پاس آئے، کہنے لگے تیری گائے بڑی صحت مند ہے، ہمارے ہاتھ بیچ دے۔ بوڑھی نے کہا میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، اس کا دودھ پی کے میں زندہ ہوں، بیچوں کی نہیں۔ وہی والا کام جو ہمارے ملک میں ہوتا ہے کہ قیمت کے ساتھ زمین دینی ہے کہ مفت دینی ہے۔ جب بڑے آدمی کو پسند آ جاتی ہے تو کہتے ہیں مول دینی ہے کہ مفت دینی ہے، دینی پڑتی ہے، غریب ہے، کیا کریں، مجبور ہے، مظلوم ہے۔ کہا بوڑھی عورت سے سپاہیوں نے بیچ دے، کہا نہیں، کہنے لگے نہیں بیچے گی تو ہم لے لیں گے۔ اس عورت کی گائے زبردستی سپاہی ذبح کر کے کھا گئے۔ بوڑھی نے بادشاہ تک پہنچنا چاہا لیکن اس کو پہنچنے نہ دیا گیا، منع کر دیا گیا، اس کی رسائی نہ ہو سکی، غریب عورت تھی۔ جس دن مکران شاہ واپس آ رہے تھے نا، سیر کر کے پل سے گزر رہے تھے، تو کسی نے بوڑھی سے کہا کہ بادشاہ گزرے گا۔ وہ چھپ کے پل پہ بیٹھ گئی، اور مکران شاہ جب پل سے گزرنے لگے تو بوڑھی آگے آئی اور اس کے گھوڑے کی لگام پکڑی، ایسا جملہ کہا کہ مکران شاہ چکرا کے زمین پہ گرا، اور بوڑھی کہنے لگی مکران شاہ تیرے سپاہی میری گائے ذبح کر کے کھا گئے ہیں، تو بتا اس کا حساب اس پل پہ کھڑے ہو کے دینا کہ پل صراط پہ دینا ہے؟ بتا یہاں کھڑے ہو کے دے گا کہ وہاں کھڑے ہو کے دے گا؟ بول، بتاؤ یہاں دینا ہے کہ وہاں دینا ہے؟ دینا تو پڑے گا، یہاں دو گے تو ہو سکتا ہے قیامت میں پچ جاؤ، اور اگر یہاں نہیں دو گے تو وہاں لٹکا دیے جاؤ گے، رسوا کیے جاؤ گے، پوچھا جائے گا۔ مکران شاہ چکرا کے گرا زمین پہ اور گر کے کہنے لگا بی بی میں وہاں حساب نہیں دے سکتا، دو دینا یہی لے لے، جو لینا یہی لے لے، آ جاؤ آ جاؤ، وقت ہے، گنجائش ہے، مہلت کے دنوں میں توبہ کر لو، پلٹ آؤ، اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم پہ مقدمہ کر دیا۔ عدالت تھی، جج تھی حضرت زید بن ثابت۔ حضرت عمر پہنچے، حضرت زید بن ثابت اٹھ کے کھڑے ہوئے، جگہ خالی، کا امیر المومنین بیٹھ جائیے۔ آپ فرمانے لگے زید یہ تم نے ناانصافی کی، ہم دونوں آئے تھے مقدمہ لے کے، یا تو دونوں کے لیے جگہ بناتے، تم نے ٹھیک نہیں کیا۔ پھر بات ذرا آگے بڑھی، حضرت ابی بن کعب نے مطالبہ کیا کہ حضرت عمر فلاں بات پہ قسم اٹھائیں، تو حضرت زید بن ثابت جاج تھے، کہنے لگے آپ امیر المومنین سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں، آپ اس مقدمے کا فیصلہ کر لیں، اس کے بعد میں آپ کو فارغ کر دوں گا۔ آپ مجھے امیر المومنین کہہ رہے ہیں، اور امیر المومنین کہہ کہ آپ یک طرفہ ہو رہے ہیں، اور جو آدمی انصاف لینے آپ کے دروازے پہ آیا ہوا ہے، اس ملک کا مسئلہ کیا ہے؟ اس ملک کا مسئلہ غریبی نہیں، میرے وطن کا مسئلہ یہ ہے کہ امیر غریب کے لیے قانون الگ الگ ہے۔ یہاں 11 سال 12 سال ایک شخص جیل میں رہ کے آتا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے وہ تو بے گناہ تھا، اس کے 11 سال کون واپس کرے گا؟ اس کے 20 سال زندگی کے جو سلاخوں کے پیچھے کٹ گئے کون واپس کرے گا؟ اور امیر آدمی وہ تو قبل از گرفتاری ضمانت کرا لیتا ہے، ان کے پاس تو بڑے بڑے ایشو ہیں، بڑے بڑے وکیل ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹروں کی ان کے پاس رپورٹیں ہیں، وہ تو سارا کچھ کر سکتے ہیں، کوئی ہے ہی نہیں ان کو روکنے والا۔ میرے عزیزو آپ سمجھے میری بات کو، حضرت عمر فاروق فرمانے لگے یہ فیصلہ کر لیں، اس لیے کہ حضرت عمر اگر صرف اپنا سوچتے تو نظریہ نہیں بچتا تھا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا صرف اپنا نہیں سوچا،
انہوں نے کہا کہ سچ کو فروغ دیا جائے، ذات سے نکلا جائے۔ آپ فرمانے لگے تو نہ عمر کو کسی اونچی اڑان میں مبتلا نہ کر، عمر کو پتا ہے عمر کیا ہے، اسے وہ دور یاد ہے جب وہ اونٹ چرایا کرتا، لہذا میرے لیے وہی فیصلہ کر جو فیصلہ کرنے کا طریقہ قرآن و سنت نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ آپ نکلیں ذرا ذات پات کے چنگل سے۔ یہ جو بت پال لیے نا، اقبال کہتے ہیں گرچہ بت ہے جماعت کی آستین میں، جماعتوں کے بت تو نہ بناؤ، تنظیموں کو بت تو نہ بناؤ، آپ برادری کو بت تو نہ بناؤ، آپ رنگ نسل کو بت تو نہ بناؤ، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، پر مجھے ہے حکم اعزاں لا الہ الا، یہ ٹوٹ جائیں گے لا الہ الا اللہ کی ضرب سے۔ وسیع الظرف، وسیع المزاج بنے، وسیع المشرب بنے۔ آپ کبھی بھی سوچوں کو اتنا محدود نہ کریں کہ آپ کسی ایک ابہام کا شکار ہو کے ہی ساری زندگی گزار دیں۔ کیا مسئلہ تھا عرب کے لوگوں کو؟ مسئلہ کیا تھا؟ صرف اتنا، ایک عجیب روایت ہمیں ملتی ہے سیرت کی کتابوں میں، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا رات کے وقت پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ حضور نا رات کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، نبی کریم تلاوت کر رہے تھے، اور جب یاسین والے نبی خود یاسین پڑھے، والضحیٰ والے محبوب جب خود والضحیٰ کی تلاوت کرے، مدثر والے محبوب جب خود مدثر پڑھے، تو انداز ہی نرالو۔ حضور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو اس تلاوت کی نا آواز گونجی، کہاں تک پہنچی؟ ابو جہل بھی کسی جھاڑی میں چھپ کے حضور کا قرآن سننے لگا۔ سریلی اتنی تھی، اس میں لطف ہی اتنا تھا، ابو سفیان بھی آ گئے کسی جھاڑی میں چھپ کے قرآن سننے لگے، اخنس بن شریک بھی آ گیا، تھوڑا نہیں سنا، ساری رات ہی حضور کی تلاوت سنتے رہے، ساری رات تلاوت سنتے۔ اور کہاں چین لینے دے حضور کی میٹھی آواز، کہاں چین لینے دے حضور کی میٹھی آواز۔ تینوں پھر اٹھ گئے، کئی دن آتے رہے، ایک دن طے ہوا کہ آج کے بعد بالکل نہیں آنا، جو آئے گا سزا ملے گی، ہو گئی بات طے۔ اخنس بن شریک کہتے ہیں میں سویرے ابو جہل کے گھر گیا، میں نے کہا سن، ایک دن نہیں کئی راتیں تو نے بھی سنا میں نے بھی سنا، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا وہ جو پڑھتے ہیں وہ حق سچ ہے کہ نہیں؟ کری بات کر، سنا تو نے بھی سنا میں نے بھی، ساری رات سنا، بتا بات سچی ہے کہ نہیں؟ تو ابو جہل کہنے لگا ایک ایک حرف سچ ہے، ایک ایک بات سچی ہے، تو مانتا کیوں نہیں؟ پھر تو مانتا کیوں نہیں؟ تو جو ابو جہل نے جواب دیا، خدا را اس پہ غور کرنا، میری منت سمجھ کر اس بات پہ غور کرنا، او پھر تو مانتا کیوں نہیں؟ تو ابو جہل کہنے لگا ہمارے قبیلے کا اور بنو ہاشم کا، حضور سید عالم کے قبیلے کا شروع سے مقابلہ رہا ہے، انہوں نے اگر لوگوں کو کھانے کھلائے تو ہم نے بھی کھلائے، انہوں نے غریبوں کا بوجھ اٹھایا تو ہم نے بھی اٹھایا، انہوں نے اگر گھوڑا دوڑایا تو ہم نے بھی دوڑایا، پھر انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ ہمارے اندر ایک نبی آ گیا ہے۔ اب ہم کیسے مان دیں اس قبیلے میں نبی آ گیا؟ پہلے کیا کہہ رہا ہے؟ بات بالکل حق ہے۔ اب کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے قبیلے میں نبی آتا تو میں مان جاتا۔ او خدا کے بندو، یہ برادری کا بت، قبیلے کو جو بت بنا لیا معاذ اللہ، وہ تعصب بن کے آل بن گیا، گروہ پرست ہو گئے۔ وہ کہنے لگا اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے قبیلے میں ہوتے تو میں مان جاتا، قبیلہ دوسرا ہے۔ خدا را، ان بتوں کو توڑنے کی ضرورت ہے۔ کاش ابو جہل یہ سمجھتا کہ یہ تو رب کی تقسیم ہے نا، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، وہ کہتا ہے میں جس کو چاہتا ہوں اپنے فضل سے اپنا خاص بنا لیا کرتا۔ لیکن یہ گروہی تعصبات، قرآن مجید آپ دیکھیں نا تو یہودیوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، کیونکہ تورات میں بھی حضور کی شانیں، زبور میں بھی حضور کی شانیں، انجیل میں بھی حضور کی شانیں، ہر جگہ اللہ نے اپنے حبیب کے تذکرے کیے۔ رب کریم فرماتا ہے محبوب یہ جو یہودی ہیں نا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، قرآن مجید کے الفاظ پہ غور کیجئے، کہا محبوب یہ آپ کو اس طرح جانتے ہیں، اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ جڑواں بچے ہوں نا، جڑواں شکلیں بھی ایک جیسی ہوں تو اور کوئی پہچانے نہ پہچانے، باپ اور ماں پہچانتے ہیں کہ یہ فلانا ہے، اور یہ ان کو پتہ چلتا ہے۔ کہا محبوب جس طرح یہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں نا، اس طرح آپ کو جانتے ہیں۔
لیکن وہ کہتے پتہ کیا تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ہم وہ والی وحی مانیں گے جو ہم پہ آئی ہے، جو بنی اسرائیل کے نبی آئے ان کو مانیں گے۔ یہ چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا نہیں مانیں۔ وہ جو گروہی تعصب تھا نا، قبیلے کا تعصب گروہی، وہ لے ڈوبا۔ وہ تورات پڑھ کے بھی، انجیل پڑھ کے بھی، بلکہ وہ لوگوں کو کہا کرتے تھے رسول آنے والے ہیں، رسول آنے والے ہیں، رسول آنے والے ہیں، لیکن حضور آ گئے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے، حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے۔ انہوں نے کہا جی وہ تو ہمارے قبیلے میں ہوتے تو ہم مانتے۔ میں نے بھی غور کرنا ہے، آپ نے بھی غور کرنا ہے۔ یہ سوچے تو یہودیوں کی ہے کہ فلانا میرے قبیلے سے ہو تو پھر مانتا ہوں، فلانا فلانی جگہ ہو تو۔ یہ تو سوچ ہماری نہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو جہاں بھی ہو نا، اپنی سوچ کو عاجزی والی بنا۔ آپ فرماتے ہیں اگر تیری عمر زیادہ ہے اور تیرے سامنے ایک شخص کھڑا ہے جس کی عمر تھوڑی ہے، تو اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا کہ اس کی عمر تھوڑی ہے تو غلطیاں بھی تو تھوڑی ہیں۔ اور اگر تیرے سامنے کوئی شخص کھڑا ہے، تیری عمر تھوڑی ہے، اس کی زیادہ ہے، تو پھر یہ ذہن بنا لے کہ اگر اس کی عمر زیادہ ہے تو اس کی نمازیں بھی تو زیادہ ہیں نا، تلاوتیں بھی تو زیادہ ہیں نا، خیرات بھی تو زیادہ ہے نا، عمر جو زیادہ ہے۔ اور اگر تو ان پڑھ ہے اور تیرے سامنے عالم کھڑا ہے تو اس ترتیب سے عاجزی پیدا کر لے کہ وہ چونکہ عالم ہے تو میں تو بہت سارے کام اپنی جہالت کی وجہ سے غلط کر لیتا ہوں، لیکن وہ عالم ہے تو اپنے علم کی بنیاد پر یقیناً وہ مجھ سے زیادہ خیر کٹھی کر رہا ہے۔ اور اگر تو عالم ہے اور تیرے سامنے جاہل کھڑا ہے تو پھر بھی تو اپنی طبیعت میں عاجزی لا، اور تو یہ ذہن بنا کہ وہ اگر کوئی غلطی کرے گا بھی تو اپنی جہالت کی وجہ سے کرے گا، تو مجھے تو پتہ ہے سارا، ایسا نہ ہو کہ میرا گناہ ڈبل لکھ دیا جائے۔ اب جہاں ہیں جس ترتیب سے ہیں اس ترتیب سے ہی اپنی طبیعت کے اندر عاجزی لائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اچھا لباس پہنتا ہے، اچھا بن کے رہنا چاہتا ہے، صاف ستھرا بن کے رہنا چاہتا ہے، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو سرکار نے فرمایا نہیں، اللہ تو خوبصورت ہے، خوبصورتی کو تو پسند فرماتا ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تقسیم کس طرح کریں؟ تکبر کے مفہوم کو کیسے سمجھیں؟ تو دو باتیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ سارے عنوان کو ان دو باتوں میں سمجھا جا سکتا ہے۔ محبوب فرمانے لگے تکبر تو یہ ہے کہ بندہ حق قبول نہ کرے اور دوسرے بندوں کو اپنوں سے حقیر سمجھے۔ اگر تیرا کوئی بھی کمال قبول حق میں رکاوٹ بن گیا تب تو متکبر ہے، اور اگر کسی بھی مقام پر جا کر تو کسی کو حقیر سمجھنے لگ گیا پھر تو متکبر ہے۔ ورنہ اچھا لباس پہننے سے بندہ متکبر نہیں ہوتا، اچھی گاڑی میں بیٹھنے سے بندہ متکبر نہیں ہوتا، اچھے گھر میں رہنے سے بندہ متکبر، بلکہ حضرت باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ میں نے بہت بڑے بڑے مکانوں میں درویش بستے دیکھے اور میں نے بڑے بڑے جبوں کے اندر تکبر کو ملاحظہ کیا، غرور دیکھا میں نے وہاں۔ عزیز دوستو، اپنے ذہنی سطح اس طرح کی بنائی جائے کہ مزاجوں میں ٹھہراؤ رہے، طبیعتوں میں۔ ہمیں نا دو تین چیزیں بڑا پریشان کرتی ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو کسی بڑی برادری میں جس کو وہ بڑا سمجھتے ہیں، باقی تو اللہ کو پتہ ہے نا بڑا کون ہے۔ کسی بڑے قبیلے میں جس کو دنیا میں بڑا گردانا جاتا ہے، اس میں اگر وہ پیدا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے تو بارش ہو گئی تھی اور کوفہ میں کیچڑ تھا، تو آپ نے جو جوتے پہنے ہوئے تھے ان جوتوں سے چلتے ہوئے نا آپ کے پاؤں سے کچھ مٹی اڑی، تو سامنے ایک یہودی تھا، اب اس زمانے میں دیواریں کچی ہوتی تھی، اس کے دیوار پر جا کے وہ مٹی جو تھی وہ لگ گئی۔ اب امام صاحب بڑے پریشان ہوئے کہ میں نے اس کی دیوار کو آلودہ کر دیا۔ یہاں تو لوگ اپنی اینٹیں رکھتے رکھتے کئیوں کی دیواریں توڑ ہی دیتے ہیں، اور پھر وہ اس پر ماننے کو بھی تیار نہیں ہوتے، تسلیم کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتے۔ وہ کہتے پھر کیا ہو گیا، اب ہمارا یہاں گھر ہے تو ہم نے ٹرالی منگوانی نہیں تھی، ہمارا حق بنتا تھا۔ امام صاحب کے پیروں سے ذرا کیچڑ اڑا
یہودی کی دیوار پہ لگا، اس کی کچی دیوار تھی. امام صاحب پریشان ہو گئے، سوچنے لگے کہ اگر میں دیوار سے یہ کیچڑ اتارتا نہیں تو یہ بھی زیادتی ہے، میں نے اس کی دیوار کو گدلا کر دیا، اور اگر میں اتارتا ہوں تو کچھ مٹی اس کی دیوار کی بھی اتر جائے گی، کچی دیوار ہے، یہ بھی زیادتی ہے. مومن گناہ کو پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے کہ کہیں گر نہ جائے، اس کی بھی کہیں سزا نہ مل جائے. امام صاحب نے اس کے دروازے پہ دستک دی، وہ باہر آیا تو اتفاق سے وہ آپ کا مقروض بھی تھا، اس نے پیسے دینے تھے. باہر نکلتے ہی کہنے لگا اوہ آپ تو قرض لینے آ گئے، میرے پاس تو ابھی گنجائش نہیں ادا کرنے کی. تو امام صاحب کہنے لگے تو قرض چھوڑ، وہ میں نے معاف کیا، میرے سے غلطی ہو گئی ہے. میں آ رہا تھا، لکڑی کے جوتے اس زمانے میں کھڑاؤں لوگوں نے پہنے ہوتے تھے، کہا وہ میرے پیروں سے ذرا کیچڑ اڑا ہے، تیری دیوار پہ لگ گیا ہے. اب میں بڑی دیر سے کھڑا سوچ رہا ہوں کہ اگر میں تیری دیوار صاف نہ کروں تو میں نے یہ میلی کر دی، گدلی کر دی، یہ بھی بات درست نہیں ہے، زیادتی. اور اگر میں اسے صاف کرتا ہوں کچی دیوار سے کچھ مٹی اتر جائے گی تو یہ بھی زیادتی ہے. اب تو بتا میں کیا کروں؟ تو بے موسمہ پھل تھا نا یہ، تو بے موسمہ پھل دیکھ کے بندہ حیران ہو جاتا ہے. جو باتیں روٹین میں نہ ہو رہی ہوں وہ ذرا انوکھی لگتی ہے، بندہ حیران ہو گیا. غور سے امام صاحب کا چہرہ دیکھنے لگا، غور سے چہرہ دیکھنے لگا. ابھی تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا حضور پہلے میں نے دین اسلام کے بارے میں پڑھا اور سنا تھا، آج میں نے دین دیکھا ہے. پہلے میں نے سنا تھا کہ دین اسلام اس طرح کا ہے، آج میں نے دین. ہم نہ پوری دنیا کے کافروں کو دین سنانا چاہتے ہیں، دکھانا نہیں چاہتے. ہم نیک نظر آنا چاہتے ہیں، نیک بننا نہیں چاہتے. ہم نیک نظر آنا چاہتے، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد پتہ چل جاتا ہے بندہ کس لیول کا نیک ہے، کیا معیار ہے اس کی نیکیوں کا. کہنے لگا حضور پہلے میں نے دین سنا تھا، آج دیکھا ہے. آپ وہ مٹی کی دیوار پر جو کیچڑ لگ گیا ہے، دیوار کو بعد میں صاف کیجئے گا، پہلے کلمہ پڑھائیں تاکہ میرے اندر کا کفر صاف ہو جائے، مجھے مسلمان کر دے. جب بندہ بہت زیادہ غافل ہو جاتا ہے پھر اعلانیہ گناہ کرنے لگتا ہے. ایک گناہ، پھر اس کا اظہار گناہ. ایک بندہ، حدیث پاک میں آتا ہے، ایک بندہ رات کو کوئی غلطی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ پردہ ڈال دیتا ہے، لیکن وہ سویرے خود لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. جب آپ اظہار گناہ کرتے ہیں نا تو سامنے والا بھی دلیر ہوتا ہے، کہتا ہے اس نے کیا میں کر لوں گا تو پھر کیا ہوا. ہمارے علماء نے لکھا ہے کسی کی نماز قضا ہو جائے تو کسی کو بتائے نہ، قضا پڑھ ڈالے، اس کا جگہ جگہ ذکر نہ کرے. جب آپ کہیں گے نا میری قضا ہو گئی تو آپ کے ساتھ رہنے والا بچہ دوست سمجھے گا یار اس کی قضا ہو گئی ہے تو میری بھی ہو جائے گی تو کیا ہو. گناہ کرنا بھی گناہ ہے اور گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری ساری امت کو معافی مل جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. جو اعلانیہ گناہ، جنہوں نے خود ساری دنیا کو گواہ بنا لیا، میں نے یہ بھی جرم کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، خود انہوں نے لوگوں کے، بہت بڑے غافل آدمی کی علامت ہے کہ گناہ کرے اور پھر اوپر سے اعلانیہ گناہ کرے، اتنا بڑا جرم کرے. پھر اگر ہم دیکھنا چاہیں ہم غافل تو نہیں، تو غافل بندے کی چوتھی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ فضول کاموں میں وقت بڑا ضائع کرتا ہے. فضولیات میں ادھر بیٹھے ہیں ادھر بیٹھے ہیں، یہاں گپ شپ ہو رہی ہے، وہاں موبائل دیکھا جا رہا ہے، پھر کچھ ٹائم ملا ہے تو پھر کہیں دور دراز کسی ہوٹل پہ کھانا کھانے چلے گئے، پھر کچھ ٹائم ملا تو چلو نکلتے ہیں ذرا کوئی ہفتہ سیر کر آتے، یہاں گپ شپ ہے، فلاں کو ڈسکس کر لیتے ہیں، فلاں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، سیاسی تبصرے کر لیتے ہیں، یہ تھوڑی گفتگو ہو جاتی، چلے محلے داروں پہ تبصرہ شروع کرتے ہیں، کون روٹی زیادہ کھا رہا ہے اور کس کے پاس پیسے زیادہ آ گئے، چلو جا کے پتہ کرتے ہیں. حالانکہ یہ پتہ نہیں کرنا چاہیے تھا، پتہ تو اس کا کرنا چاہیے تھا جو بیچارہ کل سے بھوکا ہے. خبر تو اس کی رکھنی چاہیے تھی جس بیچارے کے گھر میں بچوں کے لیے پہننے کو کپڑے موجود نہیں ہیں. اس پر تبصرہ یہ کرتے ہیں کہ یہ محنت کیوں نہیں کرتے، اور اگر کسی پر اللہ عطا کر دے پھر حساب ضرور لگاتے ہیں کہ ذرا معلومات کرو یہ اتنی جلدی آگے کیسے نکل گئی. غافل بندے کی علامت ہے وقت کا ضائع کرنا اور فضول کاموں میں ضائع کرنا اور بلا وجہ ضائع.
اور ایسے سوالات کرنا جن کی ضرورت ہی کوئی نہیں، بالکل ضرورت ہی نہیں، کوئی مطلب بھی نہیں، لیکن ہم لوگ وقت ضائع، یہ غفلت کی علامت، غفلت۔ اللہ والوں کی علامت کیا تھی؟ ایک بات انہوں نے زندگی میں لے لی، سیکھ لی، پھر ساری زندگی اسی پہ گزار دی۔ ان کا ارادہ تھا نا کشکول سیدھا کیا۔ کچھ لوگ ساری زندگی لیکچر قبول لے لے کے سن کے پھر بھی سمجھنے کو تیار، یہ غافل دل کی علامت ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ غفلت میں ہیں، ایک صحت اور دوسری فراغت۔ لوگ بلا وجہ وقت ضائع کرتے ہیں۔ اللہ نے صحت دی ہے، کسی خیر کے کام میں لگائیں۔ اگر آپ کے پاس فارغ وقت ہے تو قرآن پاک کو یاد کریں، ترجمہ اور تفسیر سے پڑھیں، محبوب پاک علیہ السلام کی احادیث کو یاد کریں، اللہ والوں کی باتیں سنیں۔ وقت ملے تو عبادات میں لگائیں، نوافل میں لگائیں، تلاوت میں لگائیں، ذکر اذکار میں لگائیں، اور پھر اللہ مزید توفیق عطا کرے تو کسی کے بھلے میں وقت لگائیں۔ گلی سے کوئی کانٹا اٹھائیں، کوئی روڑا اٹھائیں، کوئی کسی کی مدد کریں، لیکن یہ غافل ہونے کی علامت ہے کہ اپنے وقت کو ضائع کرنا۔ اور پھر اسی طرح غفلت کی پانچویں علامت یہ ہے کہ اگر بندے کو دنیا سے پورا پیار ہو جائے، یعنی شب قدر میں بھی آ کے کہتا ہے یا اللہ کبھی پیسے دے دینا، شب برات والے دن بھی کہتا ہے کہ مالک اگر کبھی کوئی ایسا سبب لگ جائے نا، یعنی بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کے بھی اگر اس نے مال ہی مانگنا ہے، وہاں بھی اس نے یہی سوال کرنا ہے، حب پہ دنیا اتنی غالب آ جائے تو یہ غافل ہونے کی علامت۔ دنیا ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے، دنیا کی حاجت ہے، مقصد نہیں ہے، یہ مقصود نہیں۔ اور جب لوگ فقط دنیا کے مال کو، دولت کو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ لعنتی ہے جو درہم اور دینار کا بندہ بن گیا ہے، پیسوں کا بندہ بن گیا ہے، مل جائے تو خوش ہوتا ہے، نہ ملے تو تکلیف میں آ جاتا ہے۔ یہ غافل بندے کی علامت۔ مومن تو وہ ہوتا ہے کہ دولت رزق حلال ضرور کماتا ہے تاکہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کوشش ضرور کرتا ہے، پر دنیا کو جیب میں جگہ دیتا ہے، دل میں نہیں دیتا۔ اس کی جگہ جہاں ہے اسے وہاں رکھتا ہے، اسے دل میں جگہ، دل تو ایک ہے، اس میں رب رسول کو بسائیں گے یا کسی اور کو بسائیں گے؟ تو حب دنیا یہ غافل ہونے کی بہت بڑی علامت ہے۔ پھر اسی طرح جو بندہ رب کریم کو جانتا نہیں نا، وہ بھی غافل ہو جاتا ہے۔ ایک تو جو یہ نہیں نہ جانتا کہ رب کریم سزا دے گا، مجھے دیکھ رہا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، جو اس کی معرفت نہیں رکھتا کہ میرا رب ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، وہ بھی غافل ہو جاتا ہے۔ جسے پتہ ہونا کہ مجھے دیکھ رہا ہے وہ غافل نہیں ہوتا۔ اور جو یہ سمجھ لیتا ہے نا کہ شاید معاذ اللہ ثم، اس یقین کو پکا نہیں کرتا، وہ غافل ہو جاتا ہے۔ اور ایک جو یہ نہیں نہ جانتا کہ رب مہربان کتنا ہے، وہ بھی غافل ہو جاتا ہے۔ مجھے بتائیے سب سے زیادہ تو بندہ اس کے دروازے پہ جاتا ہے نا جو سب سے زیادہ مہربانی کرنے والا ہو، اس دروازے سے بندہ اٹھتا ہی نہیں۔ تو جس کو یہ یقین ہو جائے نا سب سے زیادہ کرم فرمانے والی ذات اللہ رسول کی ہے، وہ کبھی رب رسول سے غافل نہیں ہوتا، وہ کبھی اللہ رسول کا دروازہ چھوڑ کے نہیں جاتا، وہ کبھی کسی اور جگہ جا کے پناہ تلاش نہیں کرتا۔ جسے پتہ چل جائے نا وہ کریم کتنا ہے، مہربان کتنا۔ ملا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت بڑا مجرم تھا ایک بندہ، بہت بڑا گناہگار تھا، بت کو پوجتا تھا، تھک گیا، ساری رات بت کے سامنے کھڑا تھا، معاذ اللہ یا صنم یا صنم یا صنم کہتے، تھک گیا، نیند آ گئی، اونگ آ گئی۔ جب پوری طرح نیند آ گئی اور دماغ پہ نیند قبضہ کرنے لگی تو اس کے منہ سے نکل گیا، صنم صنم کہہ رہا تھا نا، نکل گیا یا صمد، او بے نیاز مالک۔ رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا دوڑ کے جاؤ، جو کہتا ہے اسے دے دو۔ فرشتے کہنے لگے مالک تو بت کو پکار رہا تھا، اس نے تو غلطی سے نام لیا ہے، فرمایا مجھے نہیں پتا، لیکن دیکھو نا اس نے مجھے پکارا تو ہے نا، کتنی دیر سے جھوٹے کو پکار رہا تھا، اس کا معاملہ حل نہیں ہوا، اب اگر سچے کو پکارنے پہ بھی حل نہ ہوا تو فرق کیا رہ جائے گا؟ دے دو جو مانگتا ہے، دے دو۔ میرے دوست گھر پتہ چل جائے وہ کریم کتنا ہے،
وہ مہربان کتنا ہے. میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا تیری آنکھ سے اگر اس کے خوف سے اتنا آنسو بھی نکل گیا جتنا مچھر کا پر ہوتا ہے، تو جس طرح بھینس کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس تھنوں میں نہیں نہ جاتا، جو اتنا بھی روئے نہ روئے اللہ کے خوف سے، وہ بندہ دوزخ میں نہیں جائے گا. تھوڑی دیر کے لیے ڈر جائے اپنے رب سے، آئے تو صحیح. عدم معرفت غفلت پیدا کرتی ہے، تو آ تو صحیح، وہ تو کریم ہی بڑا ہے، وہ تو مہربان ہی بڑا ہے. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی صحابیاں ہیں. ایام جو مکے کے تھے مسلمانوں پر بڑی آزمائش کے تھے، انہیں بڑا مارا کفار نے، اتنا مارا کہ ان کی بینائی چلی گئی، نظر آنا بند ہو گیا. کافروں کی عورتوں نے تانا دیا کہ تو نے ہمارے بت چھوڑے ہیں نا، تو دیکھنا تیری بینائی چلی گئی. تو جناب زنیرہ اللہ پہ بھروسہ، توکل، معرفت الہی کا جذبہ، اٹھ کے کھڑی ہو کہنے لگی چپ کرو، تمہارے جھوٹے بت کیا کر سکتے ہیں، میرا رب چاہے تو صبح جب میں اٹھوں تو میری آنکھیں روشن ہو، اگر کریم کرم کر دے. لوگ کہتے واقعی ایسا ہوا، جب وہ سویرے اٹھی تو اللہ نے ان کی روشنی واپس کر دی. تجھے پتہ چل جانا وہ مہربان کتنا ہے. وہ ایک بزرگ تھے تو ان سے کسی نے کہہ دیا کہ اگر آپ کا حساب آپ کے ماں باپ کے ذمہ ہو جائے تو پھر کیسا، پوچھنے کے لیے قیامت میں اگر ماں باپ حساب لیں تو پھر کیسا. تو بڑے سیانے لوگ تھے جو دل والے تھے، کہنے لگے نہیں، رب کریم ہی ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ ماں باپ سے کہیں بڑھ کر پیار کرنے والا. اگر یہ معرفت مل جائے وہ کریم کتنا ہے. اور جب بندہ پوری طرح اس کی بارگاہ میں آ کے تڑپ جاتا ہے نا، مولا میں جاؤں کدھر، تیرا دروازہ چھوڑ کے جاؤں کدھر. اقبال کہتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تجھے جگہ جگہ جھکنا نہیں پڑے گا اگر تو صحیح معنوں میں اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائے. تو میرے عزیز کوشش کریں کہ اس کی معرفت، اس کا کرم، اس کی عطا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے پر عین الیقین، عقل یقین حاصل کریں. اور پھر کہ غافل لوگوں کی صحبت بھی بندے کو غافل کر دیتی. غافلوں کی صحبت میں نہ بیٹھے، ان کی صحبت میں بیٹھے ان کے پاس بیٹھنے سے دل میں رب رسول کی محبت پیدا ہوتی. غافلوں سے بچیں. چنگیاں دے لڑ لگی ساں تے چولی چ پھل پئے، جدوں میں پیڑیاں دے سنگ رل گئی تے میرے اگلے بھی ڈول گئے. برے آدمی کی صحبت بندے کو غافل کر دیتے. غافلوں کی صحبت میں کبھی نہ بیٹھے، کبھی نہیں. غافل آدمی آپ کو غافل کر دے گا. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. یہ بہت بڑے لفظ ہیں. فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. تو دیکھ تو نے دوست کس کو بنایا، جو تیرے دوست کا مذہب ہوگا وہی تیرا ہو جائے گا. ہم نے دوست بنایا نا غوث پاک جیلانی کو، ہم نے یاری لگائی ہے نا داتا علی اجمیری سے، ہماری نسبت ہے نا معین الدین اجمیری سے، ہمارا تعلق ہے نا بہاؤالدین زکریا ملتانی سے، ہمارا رشتہ ہے نا حضرت مجدد الفسانی سے، ہم ماننے والے ہیں نا اعلیٰ حضرت بریلوی کے، ہمارا تعلق ہے کبھی جماعت علی سے کبھی مہر علی سے. ہمارا ان سے تعلق ہے تو صبح شام ہماری زبان پہ رہتا ہے بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. ان سے تعلق جڑا ہے نا تو کئی دفعہ تنہائیاں تڑپا دیتی ہیں اور تڑپ کے کہتے اج سکھ متران دی ودیری ہے، اج سکھ متران دی. سکھ کہتے ہیں اڈیق کو، متر کہتے ہیں محبوب کو. اج سکھ متران دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لو لو وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلے کہتے ہیں سکھ متران دی ودھیری ہے یعنی اداس ہو، پھر حضور کے جلووں پہ نظر کرتے ہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ
सुभान अल्लाह, माँ अजमल का, माँ अहसाना का, माँ अकमाला का। और फिर फौरन कहने लगे, ओ किथे मेरे अली, ओ किथे मेरे अली, किथे तेरी सना। अब देखो मुश्ताक अखी किथे जाड़ियां। एक हदीस बुखारी में बड़ी मजेदार है, बुखारी में, सुभान अल्लाह। और बुखारी शरीफ कुरान मजीद के बाद उम्मत मुस्लिमा के पास सबसे मोतबर किताब का नाम बुखारी शरीफ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक भाई अपने भाई से कर्जा लेने लगा, एक दोस्त अपने दोस्त से पैसे लेने लगा। उसने कहा, यार पैसे तो मैं दे देता हूं पर कोई गवाह। उसने कहा, गरीबों के गवाह नहीं होते, मेरा गवाह अल्लाह है। उसने कहा, किसी की जमानत दे दो। उसने कहा, मेरी कौन जमानत देगा, मेरी जमानत मेरा अल्लाह ही देगा। वो बात हो गई, 1000 दिनार उसको बात बड़ी पसंद आई। कहा, अल्लाह के नाम पर तू कहता है, अल्लाह भी गवाह है हमारे दरमियान और अल्लाह ही जमानती है, तो ले ले पैसे। 1000 दिनार दे दिए। अब वो बंदा दरिया के पार चला गया। मैंने ये देखें, अब इस हदीस से आप दर्स देखें, ये हिकायत नहीं, ये मेरे रसूल पाक का बयान किया हुआ फरमान। इसकी सदाकतों पे देखें, और बुखारी की हदीस के जुमले कितने हसीन है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जिसने पैसे लिए बतौर कर्जा, वो दरिया के पार चला गया, मेहनत मजदूरी करता रहा। जब मुकर्ररा वक्त आया तो उसने 1000 दिनार जो वादा किया था कि फलां तारीख को दे दूंगा, उस तारीख को उसने 1000 दिनार लिए और दरिया के किनारे पहुंच गया कि मुझे कश्ती मिले तो मैं उस तक पहुंचाऊं। लेकिन उसने इत्तेफाक कि उस दिन कश्ती कोई ना मिली। बड़ा इंतजार किया, कश्ती कोई ना मिली। उसने एक लकड़ी ली, लकड़ी को अंदर से फाड़ा, मोटी लकड़ी होती है ना बांस की तरह, उसके अंदर सुराख बन जाता है, जगह बन जाती है। उसने अंदर से उसकी खुदाई की, उसके अंदर उसने 1000 दिनार रखा और एक रुका रखा कि भाई मैं पहुंचना चाहता था लेकिन मुझे कश्ती नहीं मिली, तो मैं 1000 दिनार रख रहा हूं। जिस रब की जमानत पर मैंने लिए थे, मुझे उम्मीद है रब तुझ तक पहुंचा देगा, मुझे उम्मीद है अल्लाह पहुंचा देगा तेरे तक, मुझे उम्मीद है रब पहुंचाएगा। ये कह के उसने उसको बंद किया किसी कपड़े के साथ और बंद करके दरिया में डाल दिया। अब वो इंतजार करने लगा। वो जो शख्स था वो भी किनारे आया कि आज उसका वादा है, उसने आना है। देने वाले को टेंशन होती है तो मेरे ख्याल है लेने वाले को भी बहुत ज्यादा ही होती है कि आज लेने। वो आ गया किनारे पे कि आज पैसे आने, लेकिन कोई शय ना आई। एक लकड़ी बहती हुई आई, उसने उठाई लकड़ी का, चलो पैसे नहीं मिले तो ईंधन तो मिला है ना, घर जाके लकड़ी जला के रोटी तो पकाएंगे ना। और लकड़ी उठा के घर लाया, घर ला के जब उसको छीला, तोड़ने लगा कि टुकड़े करके इससे आग जलाता हूं, उसने खोली तो अंदर से रुका भी निकल आया और 1000 दिनार भी निकल आया। रब करीम का अंदाज देखो कि दरिया कितना चौड़ा होता है और जो कागज होता है वो पिघल जाता है दरिया के अंदर, लफ्ज मिट जाते हैं, लेकिन हर चीज को बाहिफाजत मेरे रब करीम ने पहुंचा दिया। उसने जब उसको खोला ना तो 1000 दिनार भी निकल आया, मुकर्ररा वक्त पे उसे पैसे भी मिल गए, वो बड़ा राजी हुआ। अब ये बंदा आया कुछ दिनों के बाद दोबारा 1000 दिनार का और बंदोबस्त करके लाया। पता नहीं उस तक पहुंचे कि कहीं गुम हो गए। 1000 दिनार का और बंदोबस्त करके लाया। मासूम आमना, हबीबे किबरिया, सैयद कौन मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस हुस्न के साथ अपनी उम्मत को हसीन अखलाक सिखा रहे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, गुलामों में एक और 1000 दिनार लेके दरवाजे पे आया और दस्तक दे के कहने लगा, मेरा रब गवाह है कि मैंने कोशिश की थी पर मुझे कश्ती नहीं मिली, मेरा रब गवाह है कि मैंने हिम्मत की थी पर मौका नहीं मिला। अल्लाह जानता है जिस रब की जमानत पे मैंने तुमसे पैसे लिए कि मेरी कोशिश पूरी थी पर मौका नहीं मिला, मैं आया हूं पैसे रख ले। उसने कहा, अगर अल्लाह
تیرے اور میرے درمیان گواہ تھا، پھر وہ کریم بھی بڑا ہے۔ تو نے دریا میں ڈالے تھے تو رب کریم نے باحفاظت مجھے پہنچا بھی دیے، اور تیری عزتوں کو اس نے برقرار رکھا ہے، میرے دل میں تیری گویا قدر بڑھ گئی ہے۔ او بھائی، جو رب کریم پہ بھروسہ کرے، جو اللہ پہ بھروسہ کرے اور ارادہ کرے، اور اسی طرح کی ایک اور حدیث سیاستہ میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کا ارادہ تھا قرضہ دینے کا، اس کا پروگرام تھا واپس کروں گا پیسے، محنت کر رہا تھا، جدوجہد کر رہا تھا، کوشش تھی، وہ نیت اس کی صحیح تھی، دبانے کا 1% بھی ارادہ نہیں تھا، کوشش جاری تھی، ہمت کر رہا تھا، فوت ہو گیا۔ یا رسول اللہ اب کیا بنے گا؟ اگر صوفیاء اس حدیث پہ وجد کرتے، وجد آتا ہے ان لفظوں پہ، اب کیا بنے گا؟ تو میرے محبوب فرمانے لگے قیامت کے دن اللہ اپنی رحمت سے اس کے قرضے ادا فرما دے گا۔ دیکھو اتنا بھی کوئی خوش نصیب ہے جس کی اللہ قرضے ادا کرے، اتنا بھی کوئی خوش قسمت ہے رب جس کے قرضے دے۔ اللہ کہے مجھ سے لے لے، چل یار رہنے دے۔ اور بھائی ان لفظوں کو دیکھیں نا، حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 2 بھائی، ایک بھائی پہلے انتقال کر گیا، ایک بعد میں فوت ہوا، جو پہلے چلا گیا اس کے کچھ حقوق بعد والے نے دینے تھے، سمجھ لے کچھ قرضے تھے، اب وہ پہلے فوت ہوا، اسے بعد میں احساس ہوا، اس نے کوشش بھی کی، معافیاں بھی مانگی، لیکن اب وہ فوت ہو چکا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن چونکہ یہ معافیاں بھی مانگتا رہا، توبہ بھی کرتا رہا، بڑی اس کو صحیح احساس ہو گیا، ندامت والی توبہ کی، لیکن اب جس کا حق تھا وہ تو فوت ہو گیا، اب کیا کرے؟ تو محبوب فرمانے لگے فوت ہوگا نا، جس نے دینے تھے پیسے، جس کے ذمہ حقوق تھے، لیکن وہ جس کے دینے تھے وہ تو چلا گیا، سمجھ لے کوئی وارث بھی نہیں۔ تو فرمایا جب یہ فوت ہوگا تو قیامت کے دن جو پہلے فوت ہوا تھا وہ مقدمہ کرے گا کہ یا اللہ اس نے میرا مال دبایا، میرے پیسے لے کے دے۔ تو رب کریم فرمائے گا چل یہ بڑھیا معافیاں مانگتا رہا، اسے معاف کر دے۔ اللہ فرمائے گا، وہ کہے گا نہیں یا اللہ مجھے بڑا ستایا، مجھے بڑی تکلیف دی، میرے حقوق ضائع کیے، میں نہیں معاف کرتا۔ تو رب کریم فرمائے گا ذرا اوپر اٹھنا، چل بعد میں بات کرتے ہیں، اٹھ تو صحیح، وہ جنت میں ایک محل بنا ہوا ہے، ذرا اس کی طرف تو نظر ڈال۔ اس نے نظر ڈالی تو یہاں تو کوئی اچھا انجینئر بنائے کوئی مکان تو نظر جو ہے وہ ہٹتی نہیں، تو جس مکان کو رب تیار فرمائے، جس کو اللہ بنائے، اس سے نظریں کیسے ہٹتی ہوگی؟ اس نے دیکھا تو دیکھتا ہی گیا، دیکھتا ہی گیا، عرض کرنے لگا مولا یہ کس کا مکان ہے؟ تو محبوب علیہ السلام فرماتے رب کریم نے فرمایا اس کا ہے جو اس کی قیمت دے گا۔ کہ یا اللہ کون قیمت دے گا؟ فرمایا تو بھی دے سکتا ہے۔ یا اللہ میں غریب فقیر میں کیسے قیمت دوں؟ تو اللہ فرمائے گا چل تو اپنے بھائی کو معاف کر دے، میں محل تجھے دے دیتا ہوں، تو معافی دے دے، محل تیرا ہوا۔ تو حضور فرماتے ہیں 3 دفعہ بولا، کہنے لگا یا اللہ میں نے معاف کیا، یا اللہ میں نے معاف کیا، یا اللہ میں نے معاف کیا۔ تو اللہ فرمائے گا پھر بھائی کا بازو پکڑ، وہ ایک محل نہیں، وہ ایک ہی نقشے کے 2 بنائے ہوئے ہیں، اس کا بازو پکڑ، دونوں جنت میں چلے جاؤ، میں نے تم دونوں کے لیے گھر بنا دیا ہے۔ اپنے معاملات صحیح کرنے کی کوشش کریں، اپنے معاملات صحیح کریں۔ ہم اس سلسلہ عالیہ میں داخل ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا مشہور واقعہ ہے کہ بھوک لگی تھی تو دریا میں بہتا ہوا سیب کھا لیا تھا، سیب کھا لیا غوث اعظم کے والد نے۔ تو پھر کہنے لگے اوہو یہ میں نے کیا کیا؟ جس سمت سے وہ سیب آیا تھا وہاں جانے لگے، وہاں ایک باغ تھا، پیچھے جا کے ٹہنیاں جھکی ہوئی تھی، یہاں سے سیب آیا، باغ کے مالک بھی بزرگ تھے، ان سے جا کے کہا غلطی سے کھا لی جائے، معافی مل جائے۔ انہوں نے کہا معافی اتنی جلدی نہیں ملتی۔ کیسے ملے گی؟ فرمایا 12 سال مالی بن کے میرے باغ کی نوکری کر۔ تو خدمت کرنے لگے تو حضور غوث اعظم کے نانا جی کہتے ہیں بچہ مجھے بھاگ گیا، کہنے لگے حضور چلے معاف کر دے اب۔ تو کہا معافی نہیں ملے گی، میری ایک بیٹی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری، زبان سے گونگی اور پیروں سے لنگڑی، اس سے نکاح کر۔
پھر معافی ملے گی. کھایا کیا؟ ایک سیب. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کہنے لگے مجھے گوارا ہے آپ کر دیں نکاح, پر وعدہ کریں مجھے معاف کر دیں گے نا؟ تو کہتے نکاح ہو گیا. جب پہلے دن میں حجرہ عروسی میں داخل ہوا تو میں نے پلنگ پر کوئی معذور نہیں, جنت کی حور کی مثل عورت بیٹھی دیکھی, اور جس کا حسن بتاتا تھا کہ چہرے سے زیادہ باطن میں اللہ نے روشنی عطا فرمائی ہوئی ہے. فرماتے میں نے اس کے قریب جا کر تو کون ہے؟ مجھے تو کچھ اور بتایا گیا تھا. فرمایا تجھے بتایا گیا تھا کہ آنکھوں سے اندھی ہے, اس لیے کہ کبھی غیر محرم کا چہرہ دیکھا ہی نہیں. کانوں سے اس لیے بہری ہے کہ کبھی غلط بات سنی نہیں, کسی غلط کے پاس بیٹھی نہیں. اور زبان سے اس لیے کہ گنگی ہے کہ غلط جملہ کبھی نہیں نکلا, یا اللہ کا قرآن نکلا ہے یا محمد عربی کا درود و سلام نکلا ہے, غلط جملہ نہیں نکلا. اور ٹانگوں سے اس لیے لنگڑی ہے کسے اپنے باپ کے گھر کا رستہ تو آتا ہے, سوائے اس کے گلی کا اور کوئی موڑ نہیں جانتی. اس نے پاکیزگی سے وقت گزارا. حضور غوث اعظم کے والد کہتے ہیں میں اپنے لین دین کے معاملات سیدھے کرنے گیا تو سادات کے گھر کی حور مجھے ملی, اور جب میں اس حور سے ملا تو پھر رب نے مجھے عبد القادر جیلانی جیسا بیٹا عطا فرمائے, غوث پاک جیسا بیٹا دیا. تو گئے تو معاملات سیدھے کرنے تھے, تو اللہ نے ولایت کے امام کا باب بنا دیا. تو مہربانی فرمائے اپنے معاملات میں توانائی پیدا کرے. آج کل نا ہمارے ہاں سب سے زیادہ جس چیز کا فقدان ہے وہ محبت ہے. ہمارے لہجے, ہمارا انداز, ہمارا طریقہ, ہمارا اٹھنا بیٹھنا, اس کے اندر نا محبت نہیں. ہم نا لہجے الفت والے نہیں, مزاج محبت والا. کسی جگہ یار کوئی چلو پنجابی بندے ہیں, ایک دیسی گل تو انہوں سنانے میں مزہ آئے گا. وہ ایک جگہ میں کہیں ہم بیٹھے تھے ایک دفعہ, تو کسی شخص نے کسی سے کو لینی دینی تھی چیز, تو اس نے بات کی. تو آپ کو پتہ ہے وہ ریٹ لینے والا بہت زیادہ مانگ لیتا ہے اور دینے والا کوشش کرتا ہے صفر سے شروع کروں, نیچے سے ریٹ دیتا ہے. اس نے کوئی بات کی, ریٹ تھوڑا بتایا, تو سامنے والا ناراض ہو گیا. کہنے لگا تو کس طرح کا بندہ ہے, کنجری گل کی تھی. اب یہ جو ریٹ لگانے والا تھا اس نے بڑا حسین بات کی, وہ بندہ جواب میں بڑے غصے میں آ گیا. اس نے تلخ لب و لہجہ, لگتا تھا تھوڑی دیر کے بعد اٹھ پڑے گا, گریبان تامے گا. تو آج کے کہنے لگا یار کوئی لینا دینا تے مقدرہ ہے, گل تے پیار نال کر. او میں نہ جناب شاعر مزاج آدمی نہ کئی دفعہ پورا فدا ہو جاتا ہے. میرا دل کرے اس بندے کے ہاتھ چوم لو, اس نے کمال بات. اس نے کہا لینا دینا تے اوے گل تے پیار نال کر یار, 2 گھڑیاں دا بہن ہے, ذرا پیار سے بات کر. کیا ہو گیا تجھے, ملنے آئے ہیں, غنیمت جانیے مل بیٹھنے کو, جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے, ابھی الارم بجے گا اٹھ کے تو اپنے گھر میں اپنے گھر. وہ بات تو پیار سے کر, وہ بول تو محبت کے ساتھ. سودا دینا بیچنا لینا الگ بات, وہ تو بولا تو ٹھیک کر, تیرا لہجہ تو ٹھیک ہو, تیری گفتگو تو ٹھیک ہو. لو سنو نا کیا کہا مدینے والے محبوب نے, کیا بات ہے میرے کریم رسول کی. حضور نے بات کھول کر بیان کر دی, مشکات میں موجود ہے. حضور فرمانے لگے اللہ کو ماننے والا, میرا کلمہ پڑھنے والا, فرمایا جو مومن ہوتا ہے نا, مومن ہوتا ہی الفت والا ہے, مومن ہوتا ہی محبت والا ہے. مومن اور محبت یہ لازم و ملزوم ہے. مومن اور محبت یہ ایک چیز کے 2 نام ہیں. حضور فرمانے لگے مشکات میں حدیث ہے, فرمایا مومن ہوتا ہی محبت والا ہے. فرمایا اس بندے میں کوئی خیر ہی نہیں, نہ کسی سے پیار کرے نہ کوئی اس سے پیار کرے. جو نہ پیار کرے نہ اس سے پیار کیا جائے, اس میں خیر ہے ہی کوئی نہیں. مومن جو ہے نا, مومن وہ پیار کرتا بھی ہے اور مومن سے پیار کیا بھی جاتا ہے. اپنی زندگی کو تلخی, مومن کی شان نہیں تلخ تلخ رہنا, ناراض رہنا, بے چین سا رہنا, ہر وقت شکوے کرنے, ناراض وقت گزارنا, ہر وقت کوئی نہ کوئی اعتراض کا دروازہ کھول کے رکھنا, ہر وقت کوئی نیا شکوہ, کوئی نئی بات کھول کے رکھنا. اس سے نکل آؤ یار. پیار جو ہوتا ہے نا وہ دنیا کو سوار دیتا ہے. محبت جو ہوتی ہے نا
اس کے اندر بڑا مزہ ہوتا ہے، اس میں بڑا کیف ہوتا ہے، اس لیے اپنے لہجوں سے تلخیوں کو نکالے۔ ہمارے ہاں نا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بالخصوص ہم جو صوفیاء کی جماعت ہے نا، اس میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ میں نا فلاں درود پاک پڑھوں گا تو نبی پاک کے قریب چلا جاؤں گا۔ کوئی شک نہیں، درود پڑھنے سے حضور کا قرب ملتا۔ بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ نعت شریف کی برکت سے محبوب کے قریب جاؤں گا۔ کوئی شک نہیں، نعت پڑھنا اور نعت سننا یہ بندے کے دل کو حضور کی محبت کے اندر بڑا مضبوط کر دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کا معیار ہوتا ہے کہ میں اتنے وظائف اس ٹائم میں مکمل کروں گا تو میں نبی پاک کے قریب جاؤں گا۔ تو حضور نے تو خود بتا دیا میرے قریب کون ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو بھی قریب بیان کیا حضور نے۔ جہاد کرنے والا، عبادت کرنے والا، ریاضت کرنے والا، دین کی خدمت کرنے والا، یہ سب حضور کے قریب ہے۔ پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے، یہ بخاری ہے، فرمایا تم میں سے میرے یہاں میرے قریب سب سے محبوب وہ شخص ہے جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں، جس کا رویہ لوگوں کے بارے میں ٹھیک ہے، جس کی نیتیں، ارادے، لہجے لوگوں کے حق میں نرم ہے، وہ میرا محبوب ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرا محبوب ہے، میرا وہ پیارا بندہ ہے، وہ میرا محبوب ہے امتی۔ تو حضور کا محبوب بننے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنا اخلاق ٹھیک کیا جائے۔ ایک بات اور کرنی ہے، جو دور میرا اور آپ کا دور ہے نا، یہ تیز لوگوں کا دور ہے، چالاک لوگوں کا دور ہے۔ لوگ ایسی بات سناتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ چالاک مزاج، تیز طبیعت۔ میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے تیز لوگ ناکام ہوتے دیکھے، اور بڑے بڑے بھولے بندے، سیدھے سادے، لیکن ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے، اتنا کرم فرمایا ہے۔ نو سنو، ترمذی ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن ہوتا ہے نا، وہ بھولا بالا ہوتا ہے اور شرافت والا ہوتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو حضور فرماتے ہیں مومن اتنا بھولا ہوتا ہے کہ سامنے والا اسے بیوقوف سمجھنے لگ جاتا ہے، اس کا خیال ہوتا ہے اسے تو عقل ہی کوئی نہیں، مومن بھولا بھالا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی لفظ ہیں کہ جنت میں اکثر بھولے بھالے لوگ جائیں گے۔ یہ جو تیزیاں ہیں نا، انسان کا سمجھدار ہونا اور بات ہے، انسان کا تدبر والا ہونا، فہم و فراست والا ہونا اور بات، لیکن چلاک ہونا، مکار ہونا، شیشے میں اتارنا، لوگوں کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کرنا، اس کو شریعت پسند نہیں کرتی۔ تو نہ بندوں کو چلاکی کر کے قابو نہ کر، محبت سے قابو کر، اخلاق سے قابو کر۔ تو اپنے انداز بڑی بڑی عجیب داستان سرائی کر کے لوگ دنیا کو جیتنا چاہتے ہیں، اس سے انسان کے اندر کمزوری آتی ہے۔ کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں تیزیاں، مجھے ایک بات میرا بڑا دل کر رہا ہے، کر لوں، ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین صاحب چشتی رحمۃ اللہ علیہ نا، خواجہ قطب الدین صاحب بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے یہاں آئے، دلی میں اپنے مرید سے ملنے۔ سب لوگوں سے ملاقات ہوئی تو ایک شخصیت ایسی تھی جن سے خواجہ صاحب کا خیال تھا ملاقات ہوگی، لیکن ملاقات نہ ہو سکی۔ خواجہ صاحب خود ملنے چلے گئے، وہ بھی کوئی دینی تعارف رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا ملنے کیوں نہیں آئے؟ وہ کہنے لگے کیسے ملنے آتا، یہاں میرا بڑا روب تھا، مجھے لوگ جانتے تھے، لیکن آپ نے قطب الدین کو یہاں بٹھا دیا ہے، سب لوگوں کی توجہ ان کی طرف ہو گئی ہے، تو میں کیسے ملنے آتا؟ خواجہ معین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ خواجہ قطب صاحب سے فرمانے لگے بیٹے کسی کا دل توڑ کے کام نہیں کیا جاتا دین کا، تو سامان باندھ چلے، تو میرے ساتھ اجمیر چل، دلی رہنا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا حضور جو حکم ہو۔ انہوں نے سارا سامان سمیٹا، اونٹوں پہ رکھا، روانگی ہونے لگی۔ جب دلی سے باہر نکلے نا شہر سے، تو سارا شہر امڑ آیا، اچھا کہ بادشاہ وقت بھی منتیں کر رہا ہے، لوگ رو رہے ہیں حضور خواجہ قطب کو نہ لے کے جانا۔ اس شخص کے درد نے پورے شہر کو درد والا بنا دیا، اس کی تہجد کے وقت کی دعاؤں نے بڑے لوگوں کو مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ اس شخص کا اللہ پر بھروسہ بڑے لوگوں کو ایمان کو تقویت دیتا ہے۔ حضور مہربانی کریں نہ لے کے جائیں۔
اتنے سارے لوگ رونے لگے اور رنگ اور ہو گیا. حضرت خواجہ معین الدین صاحب فرمانے لگے پتر سامان اتارو, مسلح بچھاؤ, دلی میں رہنا ہے. یہ بھی ایک پیغام ہے, اسے بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. خواجہ قطب الدین صاحب کہنے لگے حضور آپ نے فرمایا تھا کسی کا دل توڑ کے نہیں رہنا. فرمانے لگے اتنے سارے لوگوں کا دل ٹوٹنے سے بچاتے بچاتے کسی ایک کا ٹوٹ بھی جائے تو خیر ہے. اب کسی ایک کا دل بچاتے ساری دنیا کا دل توڑ میں, اللہ کرے آپ کو اس بات کی بھی سمجھ آئے. ہم نا بعض اوقات کسی ایک کا دل بچاتے, ایک کا, صرف اپنا گھر بچاتے ساری دنیا توڑنے لگے ہو. صرف ایک شخص کی رضا کی خاطر ساری دنیا کو توڑ دو گے, ایسا نہ کرنا اپنی زندگی میں. لوگ کسی بندے کا دل توڑ کے اس کی عزت اتار کے اسے پریشان کر کے چھڑک کے کہتے ہیں آیا تھا بندہ سنائی ہے میں نے چار, وہ تو نے گناہ کر کے اب تو بتا رہا ہے. کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کے دل توڑ کے کہانیاں سنا رہا ہے, چلاکیاں کر کے اور تیزیاں دکھا کے. یہ تو بندہ مومن کی شان نہیں ہے. میرے کریم نے تو فرمایا نیکی تجھے سکون دے, اور جب تو گناہ کر کے غمگین ہو تو اس کا مطلب ہے تم مومن ہو. تو فوراً عرض کی یا رسول اللہ پھر بتا دے گناہ کیا ہوتا ہے. تو حضور فرمانے لگے جو چیز تیرے دل میں کھٹکے وہی تو گناہ ہے. وہ جو چبھ رہی ہے نا, مومن کے دل میں غلطی چبھتی ہے, کھٹکتی ہے, اسے پریشان کرتی ہے یہ غلطی. اگر وہ چبھتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے وہ گناہ ہے. آج کل نا لوگوں نے گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا. کسی نے کہا تھا جنوں کا نام خرد رکھ دیا, خرد کا جنوں. جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے, آپ جو چاہیں نام رکھیں, جو آپ کی طبیعت آئے آپ وہ کام کریں, آپ اپنی مرضی سے نیکی اور بدی کا معیار قائم کر لیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آئینہ ایک بندہ مومن کے لیے بنایا ہے, اس آئینے کو ہمیشہ برقرار رکھا جائے. اپنے اندر وہ علامات تلاش کی جائیں. وہ ایمان کے بعد مومن کے اندر تبدیلیاں آتی ہے, قلبی طور پر, روحانی طور پر اور اخلاقی طور پر. بندہ مومن کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں, اس کی کچھ شانیں ہوتی ہیں, ان شانوں پر غور کریں. ہم نا جب تک اپنے باطن کو مضبوط نہیں کر لیتے, جب تک ہم روحانیت کی مضبوطی اپنے اندر پیدا نہیں کر لیتے, اور جب تک ہم روحانی طور پر طاقتور نہیں ہو جاتے, آپ لاکھوں روپے کا جوڑا پہن لیں اور آپ کا قد بڑا اونچا ہو اور آپ کا چہرہ بڑا روشن ہو, لیکن اندر اگر نور نہیں ہے نا میرے دوست, تو لوگ تو ہو سکتا ہے آپ کی فوٹو بڑے شوق سے کھینچے کہ بڑا قد کاٹ ہے, لیکن آپ بے قرار ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس مہنگے لباس کے اندر میرا دم گھٹ رہا ہے. آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کشادہ مکان کے اندر بھی مجھے بے قراری محسوس ہوتی. آپ اپنے اندر ایک عجیب سی تکلیف محسوس کرتے ہیں, لیکن اگر آپ کا باطن مضبوط ہو جائے, اللہ پہ بھروسہ ہو جائے, زندگی اس کی بارگاہ میں جھکنے والی ہو جائے, رسول پاک کے دروازے کی گدا بن کے بندہ جینا شروع کر دے, آپ یقین کریں سادے کپڑوں کے اندر بھی کئی دفعہ بندہ محسوس کرتا ہے یار میرا لباس تھوڑا سا سستا ہے, پر اللہ تعالیٰ نے جو مجھے ایمان عطا کیا ہے وہ سب سے زیادہ مہنگی چیز ہے, وہ سب سے زیادہ طاقتور چیز ہے. اپنے باطن میں خاص خصوصیات پیدا کرے, اپنے آپ کو ٹائم دے, اپنی قلبی کیفیات پر زیادہ توجہ کرے. زیادہ مجھے فوٹو شوٹو کھینچنے کا زیادہ تجربہ نہیں ہے, مصروفیات زیادہ رہیں تو میں اس طرف نہیں آ سکا. ایک بچے نے مجھے, ایک دوست نے ایک دن بتایا کہ وہ تصویر کھینچنے کے بعد پھر اس پر کچھ کام ہوتا ہے تو فوٹو اور زیادہ سونی لگنے لگ جاتی. اس نے بات کر لی, میں نے سن لی, وہ بات کر کے گزر گیا. تھوڑی دیر کے بعد مجھے کہنے لگا پریشانی ہے. میں نے کہا نہیں. کہنے لگا میں نے ایک سادی سی بات کی تھی, پتہ نہیں کوئی آپ تو کہیں کھو گئے. اس کے بعد میں نے 2-4 باتیں کی ہیں پر آپ نے ہاں نہ نہیں کی, توجہ نہیں کی. میں نے اس سے کہا, میں نے کہا پتر تو آکھیا فوٹو تے تھوڑی محنت ہو جائے تو سونی لگن لگ جاندی. تے میں سوچن لا پیا جے بندہ تھوڑی جی محنت دل تے بھی کر لے, تھوڑی جی محنت نہ دل تے کریے تے جے کدے وہ سونا ہو جائے نا. پاک ہوویں تے پاک ہی ملدا ہی, تے بنا پاکوں پاک نہیں ملدا.
ਸਾਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਧੋਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕੋ ਧੋਲਾ ਹੈ ਟੁਕੜਾ ਦਿਲ ਦਾ। ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਸੀ ਮਿਹਨਤ रूह पे हो जाए, थोड़ी सी अंदर थोड़ी तवज्जो करे, वो अगर थोड़ा चमकदार हो जाए ना, कुछ गलाजतें, कुछ नफरतें, कुछ कुदूरतें, कुछ अदावतें, कुछ तकब्बुर, कुछ हसद, कुछ बददियानतियाँ, कुछ ये चीज़ें थोड़ी निकल जाएं, आप यकीन करें बड़ा चमकदार हो जाए दिल, बड़ा सोना हो जाए, बड़ा हसीन हो जाए। ये बातन ठीक हो जाए ना, तो अल्लाह की सारी मखलूक हसीन लगने लग जाती। बंदे को ना कुछ अजीब सी कैफियत से अल्लाह माला माल करता है। उसे कोई अल्लाह ताला ऐसा इंशराह सदर देता है, दिल को ऐसा ठंडा करता है, सुकून नसीब हो जाता है। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, ईमान क्या है? एक कैफियत का नाम है ना। ईमान की सूरत तो नहीं होती, ईमान का रूप तो नहीं होता, वो मुजस्सम शक्ल में तो नहीं होता, एक बातनी कैफियत है ना। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप सबसे आला उसका मेयार आप ही जानते, करीम बता दीजिए, बंदा नवाजी फरमाइए, ईमान क्या है? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारी नेकी तुम्हें खुश करने लगे और जब तुम्हारा गुनाह तुम्हें गमगीन करने लगे, तो मतलब ये है कि तुम मोमिन हो। और अगर गुनाह करके भी तुम गमगीन नहीं होते, तकब्बुर करके भी तुम गमगीन नहीं, हसद करके भी गमगीन नहीं, हराम खा के भी गमगीन नहीं, लोगों का दिल तोड़ के भी गमगीन नहीं, किसी के हक पे कब्जा करके भी तुम्हें गम कोई नहीं, बहुत सारे लोगों को बेवकूफ समझकर, नादान समझकर, अहमक कहकर, जाहिल कहकर, इज्जतें उतार कर भी तुम गमगीन नहीं होते, इसका मतलब है तुमने मेयारे ईमान को नहीं पाया। हुजूर फरमाने लगे, नेकी खुश करे और गुनाह तुझे गमगीन करे। आप यकीन करें, अब नहीं करता लोगों को गुनाह गमगीन। कभी पलट के देखो ना रब के बंदों की शान। अल्लाह उन्हें रिस्क अता फरमाता है तो इज्जत वाला अता फरमाता, वकार वाली रोजी मैं दूंगा, वकार वाली। बस तुम 5 चीजें पैदा करो अपने अंदर। एक तो ये देखो, जब रब की याद होती है तो दिल डरता है कि नहीं, कुरान पढ़ा जाता है तो ईमान मजबूत होता है कि नहीं, तुम्हारा रब पर भरोसा कितना है, एतमादे खालिक कितना है, ये अपने अंदर पैदा करो। और फरमाया, नमाज कायम करो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। तुम ये 5 चीजें पैदा करो, रब कहता है मोमिन भी तुम पक्के हो, दर्जे भी बड़े दूंगा, जो खताएं गलती से हो गई वो माफ भी कर दूंगा, व रिज़्कुन करीम, रोजी मिलेगी इज्जत वाली। ये कामिल मोमिन की निशानियां कुरान मजीद सूरह अनफाल में बयान। हम ना बाज ऐसी चीजों का आहिस्ता आहिस्ता शिकार होते जा रहे हैं जिनमें हमें इंतहाई ज्यादा समझदारी की जरूरत है, मामला फहमी की जरूरत। बंदा मोमिन क्या होता है, उसकी अलामतें होती हैं, उसकी शानें होती हैं। मोमिन का एक अपना वकार होता है, उसकी अपनी एक अलग वज़ादारी होती है, उसका एक अपना अल्लाह तबारक व तआला ने स्टेटस बनाया होता है। हमें अपना मेयार कायम करना चाहिए, और मेयार वो कल्ब से कायम होगा, वो रूह से कायम होगा, वो बातिन से कायम होगा। बंदा मोमिन का मकाम सबसे पहले उसे खुद पता होना चाहिए कि मेरा तवक्कुल कितना मजबूत है। उसे खुद पता होना चाहिए। मुझे नहीं पता आप में से फजर किस किस ने पढ़ी है, मुझे तो अपना पता है। ये हमें खुद पता होना चाहिए कि हमारा मेयार क्या है नमाज के मामले। मैं नहीं जानता आपकी जेबों में कितना है और आप कितना अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। ये बंदे का रब से रिश्ता है, ये आप जाने, आपका खुदा जाने, मैं जानूं, मेरा रब जाने। अल्लाह की जात पर भरोसा कितना है, ये लोगों से ना पूछते फिरे, लोगों को ना बताते फिरेंगे, तो दिल का मामला अपने आप से पूछें, अपने आप को खुद अपने सामने खड़ा करें, अपना हिसाब खुद करें, अपने से कभी कभी सवालों जवाब करें, अपने से गुफ्तगू करें। पर क्या करें, हम सारी जिंदगी अपना दुनियावी मेयार ही ठीक करते रहे, अपने पैसों का हिसाब ही लगाते रहे, घर मकान गाड़ी स्टेटस आना जाना सलाम दुआ कितनी है, ये सारी चीजें जिन लोगों की मजबूत हैं, नींद उनकी कच्ची है। दुनियावी स्टेटस जितना लोगों का मजबूत है, सोचे उनकी टूटी हुई है।
नजरियात बिखरे हुए हैं, लफ्जों और जुमलों में कमजोरी है, बातें जो है वो महसूस होता है कि अभी तक ये बंदा इत्मीनान ही नहीं हासिल कर सका जिंदगी में, अभी तक कोई गुफ्तगू पक्की नहीं, किसी बात में वजन नहीं, किसी जगह ठहराव नहीं, कब होगा? रब कहता है पहले अपने दिल से पूछ, ये इधर उधर की बातों से तो डरता है, ये रब से कितना डरता है। पता है नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा का स्टेटस क्या था, मेयार क्या था रब से डरने का? दो चीजें ईमान को मजबूत करती हैं, एक रब से डरना, एक उसकी रहमत की उम्मीद रखना। अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीद भी रज के रखनी है, और उससे डरना है तो फिर भी जरा सही करके डरना है, कच्चा पक्का नहीं डरना। डरने की कहानी नहीं बनाने की हो जी अल्लाह से डर लगता है, वो डरना है। उस डरने से मतलब हो कि अमाल समरे, इखलाक किरदार के मामले में इंसान मजबूत हो जाए, दयानतदार हो जाए, सच्चाई वाला हो जाए, सब्र व तहम्मुल वाला हो जाए। उम्मीद भी रज के रखनी है।